وہ جو عشق تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی جب وہ دہاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سرخ انگار آنکھوں میں جیسے خون سوار تھا۔ محراب کا شدت سے دھڑکتا دل یکلخت ساخت ہوا۔ ہاں، تاہم زارون نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ بدذات، بد کردار، بغیرت لڑکی، کہا تھا نا تم سے کہ تم صرف میری ہو، میری ضد، میری پسند ہو۔ نہیں دستبردار ہو سکتا تم سے۔ کیا کیا نہیں کیا تمہارے حصول کے لیے میں نے، اور تم ہو کہ پھر بھی نقب لگانے پر تلی ہوئی ہو۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ حلق پھاڑ کر چلاتے ہوئے اس نے اسے تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ محراب چلانے لگی، چھوڑو مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ کرتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تنگ کر کہتے ہوئے وہ اسے بازو سے کھینچتا بیڈ روم سے باہر لے آیا تھا۔ تم جیسی عورت پر اعتبار کا مطلب ہے خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنا۔ اب جب تک میں تمہارا کہیں بندوبست نہیں کر دیتا، مرو یہیں پر۔ چھوٹے سے اسٹور میں اسے بند کرتے ہوئے وہ جنونی ہو رہا تھا۔ محراب کی چیخیں بلند ہونے لگیں۔ چھوٹا سا تاریک اسٹور جس میں کاٹ کباڑ کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ زارون اسے اسٹور میں بند کرنے کے بعد لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر آیا، سرعت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور درد سے تڑپتے عبداللطیف کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا تھا۔ میں چاہتا تو ایک ہی گولی میں تمہارا کام تمام کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس بڑھاپے میں اپنے سگے چچا کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھنا کہ اگلی بار محراب تک پہنچنے کی تمہاری غلطی میں آسانی سے معاف کر دوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ شاباش، دور رہنا محراب سے۔ جھک کر تنبیہ لہجے میں کہتا وہ اسے زہر لگا، مگر تکلیف اتنی تھی کہ فی الحال وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جسم سے خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ زارون اسے پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ قریبی ہسپتال میں اپنے ایک دوست کے توسط سے اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا جو سرجن تھے۔ عامر بھائی، فوری آپریشن کا بندوبست کرے۔ کزن ہے میرا، 3 گولیاں لگی ہیں جسم میں، خون تیزی سے بہہ رہا ہے، مگر خون کی فکر نہ کریں، میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے۔ جتنی چاہیں اتنی بوتلیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے پلیز۔ اس کا دوست چونکہ پہلے ہی اپنے بھائی کے سے بات کر چکا تھا، لہٰذا بنا پولیس کو ملوث کیے بعد کے فوری آپریشن کا بندوبست ہو گیا تھا۔ عباد کے جسم میں 3 گولیاں پیوست تھیں، ایک دائیں ٹانگ میں، ایک بائیں کندھے پر اور تیسری پیٹ میں۔ زارون عبدالرحیم نے اسے ہاسپٹل پہنچانے میں دیر نہیں کی تھی، مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ سردار عبداللطیف اور حویلی کے دیگر افراد تک جس وقت یہ خبر پہنچی اس کا آپریشن ہو چکا تھا۔ زارون کو وہاں موجود دیکھ کر سردار عبداللطیف کو سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ خون جیسے ان کی رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ حشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے انہوں نے پوچھا، جبکہ وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، مگر بے فکر رہیے، زندہ بچ جائے گا۔ ڈاکٹر نے گولیاں نکال کر خون چڑھا دیا ہے۔ اسے گولیاں مارنے کی ہمت کس نے کی؟ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جسے اس سے مسئلہ ہوگا وہی ہمت کرے گا۔ تم اب اپنی حد پار کر رہے ہو زارون۔ نہیں نہیں چاچا جان، حد پار کرتا تو اس وقت حویلی میں چچی جان کی چیخیں گونج رہی ہوتی اور آپ کے کندھے ٹوٹ گئے ہوتے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ فی الحال اسے اپنی عزت کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی سزا دی ہے۔ دوبارہ اگر اس نے ایسی جرت کی تو آپ کو یہاں ڈاکٹر کے پاس آنے کی زحمت کرنی پڑے گی، نہ مجھے آپ کو اس کے متعلق خبر دینے کی، یاد رکھیے گا۔ وہ ان سے خائف ہونے کے بجائے نہایت دیدہ دلیری سے دھمکی دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سردار عبداللطیف پیچ و تاب کھاتے بس مٹھیاں بیچتے رہ گئے تھے۔ تنگ و تاریک اسٹور میں چیخ چیخ کر اس نے گلا خشک ہو گیا تھا، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ زارون عبدالرحیم اسے وہاں قید کرنے کے بعد گویا اس سے غافل ہو چکا تھا۔ صبح کی سپیدی ہلکی ہلکی نمودار ہو چکی تھی، تبھی اس کے کانوں نے پینسل ہیل کی ٹک ٹک سنی۔ نیم مردہ وجود میں گویا دوبارہ زندگی کی لہر دوڑی تھی۔ سرعت سے اٹھ کر اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جواب میں کچھ ہی سیکنڈ کے بعد ہلکی سی کلک سے دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پرسوں اس نے روتے ہوئے ایمبولینس کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ بلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے شاید اس کی آنکھوں میں ابھرتی حیرانی بھانپ لی تھی، تبھی اپنا ہاتھ مسافہ کے لیے آگے بڑھاتی ہوئی بولی، میرا نام آئرہ ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ کل رات سے آپ کے لیے بہت خوفزدہ ہوں، بہت خونی منظر دیکھا آپ کے گھر کے باہر۔ ایک روز کسی مرد کو آپ کا بازو گھسیٹ کر یہاں لاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پوری رات آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر سو نہیں سکی۔ اس نے اپنی وہاں موجودگی کی وضاحت پیش کی۔ محراب نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون ہے وہ مرد جو آپ کو گھسیٹ کر یہاں لایا تھا؟ گفتگو کا آغاز ہوا۔ محراب نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ شوہر ہے میرا۔ اوہ، مجھے اندازہ تھا شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ کیا زبردستی کی شادی ہے؟ پڑھی لکھی ہو؟ ہوں۔ کتنا پڑھی ہو؟ گریجویشن کیا ہے پرائیویٹ۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اجازت نہیں ملی۔ کس سے؟ کیا شوہر سے؟ نہیں، بڑے تایا سے۔ کیوں، انہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ حیران ہوئی۔
محراب ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ بہت لمبی کہانی ہے یہ، کبھی فرصت میں سناؤں گی، اس وقت تو آپ کی شکر گزار ہوں آپ نے میری مدد کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اصل میں کل رات میں بہت ٹینس تھی، اس لیے سڑک پر ٹہل رہی تھی، تبھی اچانک میں نے آپ کے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکتے اور اس میں سے ایک ہینڈسم سے مرد کو باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نے اس گھر سے نکلتے ایک دوسرے خوبرو مرد کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے گاڑی سے پسٹل نکال لیا اور یک کے بعد دیگرے سے 3 گولیاں مار دیں۔ بعد میں اسی موڈ اور غصے کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مانو اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی مجھ میں۔ پھر میرے دیکھتے دیکھتے وہ 3-4 منٹ کے بعد اگلا باہر نکل آیا۔ میں سمجھی شاید اس نے آپ کو مار دیا ہے۔ بعد میں وہ اس زخمی شخص کو خود ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر یہاں سے چلا گیا۔ میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ جانے آپ کس حال میں ہوں گی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر صبح ہوتے ہی میں خود کو یہاں آنے سے روک نہیں سکی۔ اپنی وہاں موجودگی کی مکمل وضاحت دیتے ہوئے اس نے محراب کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ گڈ، میں یہیں سامنے رہتی ہوں، کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو آپ کسی بھی وقت بلا جھجک مجھے مدد کے لیے پکار سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ بہت شکریہ۔ اس وقت وہ اتنی خوفزدہ اور غائب دماغ تھی کہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ آئرہ نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی، تبھی سے بنا مزید کریدے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی محراب پر پھر سے خوف غلبہ پانا شروع ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ عباد عبداللطیف زندہ ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال کسی زہریلے ناک کی طرح بار بار اس کے اعصاب کو ڈس رہا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی، وہ وہیں اس پوزیشن میں گمسم سی بیٹھی رہی۔ زارون ہسپتال سے سیدھا گھر آیا تھا، اسے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ تمہیں میں رات اسٹور میں بند کر کے گیا تھا، پھر تم باہر کیسے نکلی؟ اس کا غصہ پھر رود آیا۔ محراب اس بار بے خوف رہی۔ بچا بھی کیا تھا اب کھونے کے لیے؟ عزت نہ محبت۔ عباد سائیں کہاں ہیں؟ اس کے سوال نے اسے مزید تپا دیا۔ تب ہی خشمگین نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، وہ جہاں بھی ہے تمہیں اس سے مطلب؟ میری محبت ہے وہ، اپنی پوری ہمت جمع کر کے اس نے کہا۔ جواب میں وہ چونک کر اسے دیکھتے ہوئے ہنس پڑا۔ اچھا، اسی لیے میری چھوٹی سی پلاننگ پر بنا کچھ سوچے سمجھے طلاق دے ماری تمہارے منہ پر؟ شٹ اپ کی بچی، آخری بار وارن کر رہا ہوں تمہیں، زندگی کی آخری سانس تک میرے سوا تمہاری زبان سے اور کسی مرد کا نام نہ سنوں میں، ورنہ اتنا برا کروں گا تمہارے ساتھ کہ کچھ خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا تم نے۔ اسے گدی سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے گویا اس نے دھمکی دی۔ محراب ان آنکھوں کی وحشت دیکھتی رہ گئی۔ چلو اب کھانا پکاؤ، بھوک لگی ہے، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اوپر سے 2 بوتلیں خون کے نکلوائی ہیں جسم سے۔ اگلے ہی پل وہ دھوپ سے چھاؤں بن گیا تھا۔ چلو شاباش جلدی کرو، تب تک نہا کر آتا ہوں۔ اس بار اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ محراب ٹوٹے اعصاب کے ساتھ شکست خوردہ سی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نہا کر آیا تو وہ کچن ٹیبل پر بیٹھی پیاز کاٹ رہی تھی۔ شاباش ہے تمہیں، ابھی تک پیاز ہی کاٹ رہی ہو، میں سمجھا کھانا ٹیبل پر لگ چکا ہوگا۔ وہ نہانے میں اچھی خاصی دیر لگاتا تھا، تب ہی غصہ ہوا۔ محراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے بولی، روٹی پکا کر رکھتی ہے، پلاؤ دم پر ہے، سالن میں بھی زیادہ دیر نہیں ہے، یہ پیاز سلاد کے لیے کاٹ رہی ہوں۔ چلو پھر کھانا لگاؤ ٹیبل پر، مجھے کہیں جانا ہے۔ کچی پیاز اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے اس نے نیا حکم جاری کیا۔ محراب نے پیاز وہیں چھوڑ کر ڈش میں چاول نکالے، ساتھ ہی ہاٹ پاٹ اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ سلاد تقریباً تیار تھی، فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی نکال لی۔ مرغی کا گوشت تھا، پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا، لہٰذا بوٹی چیک کر کے ڈونگے میں سالن بھی نکال لیا۔ آ جاؤ تم بھی کھا لو، پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے ڈونگے کا ڈھکن اٹھاتے ہوئے اس نے پھر سے مرچیں لگائیں، مگر وہ خاموش رہی۔ کب تک سوگ مناؤ گی اس فضول سے انسان کا؟ مرا نہیں ہے، ابھی بچ گیا ہے۔ بے فکر ہو کر کھانا کھاؤ۔ اس کی خاموشی نے اسے زج کیا، مگر محراب کھڑی رہی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے تب بھی کھانا کھاؤ، میں جو کہہ رہا ہوں۔ وہ جب ضد پر آ جاتا تو پھر اس کے لیے پیچھے ہٹنا آسان نہیں رہتا تھا۔ محراب نے ایک نظر سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زارون اب اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا۔ جانتا ہوں میں بہت خواب دیکھے ہوں گے تم نے عباد عبداللطیف کے ساتھ زندگی گزارنے کے، مگر وہ شخص تمہارے لائق نہیں ہے۔ بودا شخص ہے، بودا، جبکہ تمہاری شریک سفر کو فولادی ہونا چاہیے تاکہ وہ تمہاری حفاظت کر سکے۔ مجھے سارا زمانہ کہتا رہے تم بدکار، پھر بھی میں کبھی تمہیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھروسہ کرتا ہوں میں تم پر۔ پلیٹ میں چاول نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے گویا اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ محراب پھر بھی خاموش رہی تھی۔ یہ جو سامنے والی بلڈنگ میں لڑکی ہے، اس سے بھی زیادہ میل ملاپ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے یا پھر میں جلدی گھر نہ آ سکوں تب مدد لے سکتی ہوں۔ وہ شخص جیسے اس گھر میں ہونے والی ہر آہٹ سے واقف تھا۔ محراب کہاں جانتی تھی کہ مین گیٹ سے لے کر اس کے بیڈ روم تک میں CCTV کیمرہ لگا تھا تاکہ وہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ سکے۔ تبھی سامنے والی لڑکی کے ذکر پر چونک اٹھی تھی۔ زارون اس کی حیرانگی پر مسکرایا تھا۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں موجود نہ ہو کر بھی میں تمہاری ہر حرکت کی خبر ہوتی ہے مجھے۔ بہرحال کھانا اچھا پکاتی ہو تم، ماننا پڑے گا۔
ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالتے ہوئے وہ اسے مسلسل حیران کر رہا تھا۔ وہ پلیٹ میں رکھے چاولوں سے کھیلتی رہی۔ ایک پتے کی بات بتاؤں تمہیں، جو کسی ریاست کو فتح کرنا جانتا ہے اسے اس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے۔ پہلی بار وہ اتنا بول رہا تھا۔ شاید کل رات میں وحشت اس نے جو مظاہرہ کیا تھا اس کا مداوع کرنے کی بھونڈی کوشش تھی ہوئی۔ وہ اب بھی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں، اب کھانا کھا لینا اچھی طرح، رات میں کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ ڈائننگ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس نے پیشکی اطلاع دی، پھر چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد واپس پلٹ گیا۔ محراب اس کے جاتے ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ دل تھا کہ بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ عباد عبداللطیف کے بارے میں سوچ سوچ کر اس نے اپنے اعصاب تھکا لیے تھے۔ نہ پاس کوئی فون تھا نہ موبائل فون، کیسے اس کے بارے میں پتہ کرتی، کس سے پوچھتی کہ وہ کس حال میں ہے۔ گزرتا ایک ایک لمحہ جیسے اس کے لیے پرسرات ثابت ہو رہا تھا۔ زارون نے یہ تو بتا دیا کہ وہ زندہ ہے، مگر کس حال میں ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ دن اسی اضطراب کی کیفیت میں کٹ گیا تھا۔ شام ڈھلی پھر رات آ گئی۔ زارون نے کہا تھا وہ جلدی آ جائے گا۔ اسی اطمینان میں جانے کب بستر پر لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہلکی سی کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یکلخت اس کا دل تیزی سے دھڑک کر اٹھا۔ سرحا نے بڑا دوپٹہ اٹھایا اور اچھی طرح سر پر جماتے وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے لاؤنج میں جو منظر دکھائی دیا اس نے بے ساختہ اسے ٹھٹک کر وہیں فریز ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زارون گھر آ چکا تھا مگر اکیلا نہیں آیا تھا۔ اس کے ساتھ غزالہ نامی وہ لڑکی بھی تھی جس سے مدرسے میں اس کا اعتماد جیت کر پھر دوستی کے نام پر چھرا گھونپا تھا اس کی پیٹھ میں۔ نظر کے بالکل سامنے وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور زارون عبدالرحیم اسے چائے بنا کر پیش کر رہا تھا۔ جانے کیوں اس لمحے اس لڑکی کو وہاں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بنا زارون کی موجودگی کا خیال کیے کسی چیل کی طرح جھپٹ کر اس نے اس کا بازو جکڑ لیا تھا۔ مکار جادوگرنی، یہاں بھی پہنچ گئی تم؟ شرم نہیں آتی رات کے اس پہر بے حیاؤں کی طرح کسی کے گھر کا رخ کرتے ہوئے؟ وہ چلائی۔ غزالہ نے اس کے رد عمل پر قدرے حیران ہو کر زارون کی طرف دیکھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ اسے بھی یہاں رکھا ہوا ہے؟ مجھ سے بات کرو۔ زارون کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چلائی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آدھی رات کو یوں کسی کے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کے گھر میں نقب لگاتے ہوئے؟ دوسری عورت بھی بھلا کون، جس کی پیٹھ میں اعتماد کا چھرا گھوم کر تم نے اس کو ساری دنیا کی نظروں میں گناہگار کر دیا۔ صرف تمہاری وجہ سے تمہارے اس عیاش عاشق نے میری بے گناہ معصوم بہن کی بے رحم موت کا پلان بنایا۔ صرف تمہاری وجہ سے میرے پاک دامن پر تہمت لگی۔ اس کے باوجود کتنی ڈٹائی اور بے حیائی سے تم پھر میرے سامنے چلی آئیں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ نہیں۔ اس کے چلانے پر آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے اس نے نہایت سکون سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اپنی غلطی کی تصحیح کر لو۔ یہ جو سامنے شخص کھڑا ہے نا، تمہارے صرف عاشق نہیں ہے، میرا شوہر بھی ہے۔ باقاعدہ نکاح کیا ہوا ہے ہم نے، سمجھ آئی تمہیں؟ تو اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی جانے میں کیسی شرم؟ کوئی پہاڑ تھا جو اس وقت محراب عبدالکریم کے سر پر ٹوٹا تھا۔ پھٹی پھٹی سی بے یقین نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گویا چکرا کر رہ گئی۔ تبھی زارون نے اس سے کہا، تم جاؤ کمرے میں، بعد میں بات کرتا ہوں تم سے۔ کیا بات کرو گے اب تم مجھ سے؟ زارون کی بات نے گویا اسے تپا دیا تھا۔ تبھی وہ چلائی تھی، تمہارا اس لڑکی کے ساتھ جائز رشتہ تھا تو بتا دیتے نا سب کو، وہ توڑ دیتی منگنی، ہٹ جاتی تمہارے سامنے سے۔ اسے بے خبر رکھ کر حویلی کے سرداروں سے اپنی اصلیت چھپا کر تم سمجھتے ہو بڑی بہادری کا کام کیا تم نے، تف ہے تمہاری مردانگی پر۔ شٹ اپ! اس وقت محراب کا چلانا اسے تیش دلا گیا۔ چلو کمرے میں۔ بجائے غزالہ کو کچھ کہنے کے اس نے محراب کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ فی الوقت تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم چپ کر کے سو جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی رات رنگین کر سکو۔ یہی کرنا تھا نا تم نے میری زندگی برباد کیوں کی؟ کیوں میرے اور عباد سائیں کے راستے جدا کیے؟ تم کتنا گرو گے زارون عبدالرحیم، کتنا گرو گے تم؟ وہ رو پڑی۔ زارون لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ نکاح تمہیں اپنے نکاح میں لینے کے بعد کیا ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ تمہارے عاشق عباد صاحب نے میرے بابا اور بھائیوں کو میرے سارے پرانے کارناموں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ خود کو اپنے بابا اور بھائیوں کی نظروں میں معتبر رکھنے کے لیے مجبوراً یہ نکاح کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بابا اور بھائیوں کی نظروں میں اپنی پارسائی کا ثبوت پیش کرنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو کھو دیا میں نے۔ جو زخم اس وقت میرے دل پر لگا ہے اس کی تکلیف تم نہیں جان سکتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ چپ رہو۔ خواہ مخواہ چیخ چیخ کر اپنا اور میرا تماشا مت بناؤ، سمجھی؟ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے اسے اپنے کسی عمل کی وضاحت دی تھی۔ محراب گال پہنچ کر رخ پھیر گئی۔ تم جیو یا مرو میری بلا سے، جہنم میں جاؤ۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ زارون بمشکل غصہ کنٹرول کرتا کمرے سے نکل آیا۔ چلو۔ لاؤنج میں غزالہ کے مقابل آتے ہی اس نے حکم صادر کیا تو وہ چونک اٹھی۔ کہاں؟ تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ اور کہاں؟ مگر کیوں؟ تم نے کہا تھا تم آج رات میرے ساتھ رہو گے۔ ہاں کہا تھا، مگر اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چلو تمہارے گھر چھوڑ کے آتا ہوں تمہیں۔ زارون بس چپ۔ تیز قدموں سے بیرونی گیٹ کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے اس نے تنبیہ کی تو غزالہ اپنے گال پیٹ کر رہ گئی۔
کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے اچانک تمہیں؟ بالکل اجنبی ہو جاتے ہو تم۔ بمشکل بھاگ کر وہ اس کے تیز قدموں کے ساتھ دے پائی تھی۔ زارون نے چپ چاپ گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ غزالہ برابر والی سیٹ پر بیٹھی تو اس نے فوراً گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ تبھی اپنی توجہ سامنے روڈ پر مرکوز رکھتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھے بولا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم سے نکاح میں نے صرف اپنی عزت بچائے رکھنے کے لیے مجبوری میں کیا، تاکہ اپنے بابا اور بھائیوں کے سامنے نکاح نامہ پیش کر کے معتبر رہ سکوں، انہیں یقین دلا سکوں کہ میرا کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، مگر پہلی بار اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوا میں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب تمہارا حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اس نکاح کو کسی گولڈ میڈل کی طرح گلے میں لٹکا کر سارے زمانے میں میری منقوہہ ہونے کا اشتہار مت لگاتی پھرنا۔ محراب کو بتا دیا کافی ہے، کسی اور کو اگر اس راز کے بارے میں آگاہ کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس لمحے اسی پل یہ تعلق توڑ دوں گا۔ میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو تم۔ ہاں، بہت اچھی طرح واقف ہوں، مگر تم بھی یہ جان لو کہ میں کوئی کلینک یا ٹیکا نہیں ہوں، کلنک کا ٹیکا نہیں ہوں جسے ماتھے پر سجانے سے خوف آ رہا ہے تمہیں۔ اسے شاید اس کی تنبیہ بری لگی تھی، تبھی غصے سے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ جب تک اس نکاح کو خفیہ رکھو گی تب تک کلنک کا ٹیکا نہیں بنو گی، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس خاندان میں کسی بھی باہر کی لڑکی سے نکاح کا مطلب ہے اپنی برابری اور اس کی روایات سے انحراف کرنا۔ بابا جان زندہ ہوتے تو اور بات تھی، اب میری وہ حیثیت نہیں رہی ہے، اب میں اپنی کسی بھی غلطی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا مگر غزالہ نے سنی انسنی کر کے بات ہوا میں اڑا دی۔ اسے اس لمحے زارون عبدالرحیم پر بے حد غصہ آ رہا تھا، وہ اپنی بات سے پھر گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ غزالہ کو اس نے اس کے گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے گاڑی ریورس کر لی تھی۔ نیند اس وقت آنا چونکہ ممکن نہ تھا، لہٰذا وضو کر کے پہلے اس نے نماز پڑھی، پھر بنا محراب کے نیند خراب کیے وہیں لاؤنج میں صوفے پر سو گیا۔ محراب پھٹی شریانوں کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتی کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی سے صوفے پر آڑا ترچھا پڑا دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھائے اور اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، مگر پھر صبر کے گھونٹ پیتی نظر انداز کر کے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ زارون کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز پر کھلی تھی۔ محراب کو کچن میں دیکھ کر اس نے مزید سونے کا ارادہ ترک کر لیا تھا۔ محراب اپنے لیے چائے کپ میں ڈھیل کر ابھی پلٹ ہی رہی تھی جب وہ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اس کے سامنے آ گیا۔ واہ، تمہیں کیسے پتا چلا مجھے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی؟ نہایت ڈٹھائی سے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ بولا تو محراب دل ملا کر رہ گئی۔ میری چائے ہے یہ۔ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی وہ غصے سے بولی جب زارون نے کپ سے بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کپ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ سوری، میں سمجھا شاید میرے لیے بنائی ہے تم نے۔ اسے مزہ آتا تھا اسے چڑانے میں، محراب کا بس نہ چلتا تھا، اسے کچا چبا جاتی۔ ویسے میں تو سمجھا تھا تم کھانا بھی اچھا بناتی ہوں، مگر ابھی پتا چلا تو چائے بھی بہت اچھی بناتی ہوں۔ واہ، وہ شخص اتنا بے حس تھا کہ اس وقت اس کے احساسات و جذبات کی بھی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بے بس سی پلٹ کر وہ اپنے لیے دوبارہ چائے بنانے لگی تھی جب وہ ڈائننگ ٹیبل سے کرسی نکال کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کیا پکا رہی ہو آج کھانے میں؟ تمہارا سر۔ چائے کا ڈبہ غصے میں پٹکتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ مسکرایا۔ ہاں، میرا سر کھانے کی بہت شوقین ہو تم، میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ اس بار وہ مزید ضبط نہیں کر سکی، زارون کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ جانتا ہوں بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جانتے ہو تو جاؤ پھر یہاں سے، خوش رہو، میرے اعصاب پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس بات کا اتنا غرور و گھمنڈ ہے تمہیں؟ مت بھولو کہ تمہیں ذلت کی موت سے بچایا ہے میں نے، اس کے اندر کے خون نے اسے اس سے زیادہ برداشت کی اجازت نہیں دی۔ تبھی اٹھ کر اس کا بازو اپنے گرفت میں جکڑ کر بولا تو محراب کی چیخ نکل گئی تھی۔ ذلت کی موت میں دھکیلنے والے بھی تم ہی تھے۔ وہ چلائی تو زارون کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کون جانتا تھا یہ؟ اس وقت اگر میں اپنے بابا کو نہ روکتا تو اس وقت اندھیری قبر میں پڑی چیخیں مار رہی ہوتی تم۔ تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا کر رہی ہوں میں؟ تمہارے گھر کسی قبر سے کم نہیں ہے میرے لیے، وہ آسانی سے زیر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ زارون نے تنفر سے اسے پرے دھکیل دیا۔ جہنم میں جاؤ۔ کرسی کو دھکیل ٹھوکر رسید کرتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ محراب نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے آنسو خشک کیے۔ زندگی اس کے لیے آسان پہلے بھی نہیں تھی، اب تو اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ عباد عبداللطیف کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ سردار عبداللطیف کی آنکھوں میں گویا قہر کا طوفان بپا تھا۔ زارون کی وجہ سے ایک تو ان کے بیٹے کی زندگی پہلے ہی برباد ہو گئی تھی، اوپر سے اس لڑکے نے ان کے بڑے بھائی کی زندگی بھی چھین لی تھی۔ وہ ابھی صدمات سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ اپنے حدود کراس کرتے ہوئے اس نے ان کے اکلوتے لخت جگر کو گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ کامیاب آپریشن کے باوجود ڈاکٹروں کی صرف زندگی بچا پائے تھے، اسے معذوری سے نہیں بچا پائے تھے۔ اس کی وہ ٹانگ جس میں گولی لگی تھی ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گئی تھی۔ کوئی اس لمحے ان کے دل سے پوچھتا ان پر کیا بیت رہی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ زارون کو سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دیتے۔ گویا سردار عبدالرحیم کے بڑے دونوں بیٹوں نے اپنے بھائی کی اس حرکت پر ان سے معافی مانگ لی تھی، مگر ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ بدلے اور انتقام کی آگ ان کے اندر بھڑکتی ساری احساسات مسمار کر رہی تھی۔ اوپر سے زارون عبدالرحیم کو اپنی اس صفاقانہ حرکت پر کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی، الٹا وہ ان پر احسان جتا رہا تھا کہ اس نے ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی۔
اب وہ اپنے قبیلے اور علاقے کے سرپرست اور سردار تھے. اب انہیں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے زارون عبدالرحیم کو سبق سکھانا تھا. عباد اسپتال سے گھر آ گیا تھا مگر اس کی حالت دیکھنے لائق تھی. جب سے وہ اپنے معذوری کا پتہ چلا وہ سارا دن اپنے کمرے میں اندھیرا کیے چپ چاپ لیٹا رہتا. سردار صاحب اور ان کی بیگم نے بہت کوشش کی اسے حوصلہ دلانے کی مگر اس کی چپ ٹوٹنے کا نام بھی نہ لیتی تھی. اسے دیکھ کر ان دونوں کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا. ان کی اکلوتی بیٹی فروا کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ زارون کا کلیجہ نکال کر چبا جاتی. نایاب اور محراب کے ساتھ ساتھ سردار عبداللطیف کی فیملی بھی اس کی غلط حرکات سے محفوظ نہ رہ سکی تھی. وہ اس سنگین صورتحال کا احساس زارون کے بڑے دونوں بھائیوں کو تھا. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یقینی طور پر سردار عبداللطیف اب زارون کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تبھی انہوں نے اپنے بھائی کو محتاط رہنے کی ہدایت کی تھی. حویلی میں اس کا داخلہ سختی سے بند تھا. ان دونوں نے اسے پرزور الفاظ میں تلقین کی تھی کہ وہ چند روز تک گھر سے بالکل باہر نہ نکلے سوائے کسی بہت ضروری کام کے، جب تک کہ وہ ارجنٹ بنیاد پر اس کی اور محراب کے بیرون ملک سکونت کا بندوبست نہیں کر دیتے. زارون نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اب ان کی ہدایات پر عمل کرے گا مگر حقیقت میں اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس کی زندگی میں ڈر و خوف نام کی کوئی چیز کبھی نہیں رہی تھی. شام ڈل رہی تھی جب وہ گھر واپس آیا تھا. محراب کپڑے دھو رہی تھی. اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ گاڑی سے نکل کر وہ سیدھا اس کے پاس چلا آیا. میرے بھی 2 سوٹ دھونے کے لیے رکھے ہیں، وہ بھی دھو دو. اسے مزہ آتا تھا اسے چڑھانے میں. اس وقت بھی یہی ہوا. وہ غصے میں آ گئی. نوکر نہیں لگی تمہاری؟ پھر کیا لگتی ہو؟ پتہ نہیں. وہ اس وقت بالکل بھی اس کے منہ لگنے کے موڈ میں نہیں تھی. زارون نے اس کے جواب پر اپنی فل بازو کے کف موڑ کر ہاتھ پانی میں ڈال دیے. چلو میں مدد کرتا ہوں تمہاری. ضرورت نہیں ہے. سدھر جاؤ یار. ساری زندگی کیا یوں ہی لڑتی رہو گی؟ پرشوق نگاہوں سے اس نے تپا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے پانی کے چند قطرے اس کی طرف اچھالے. محراب تنگ ہو کر اٹھ گئی. تم دھو لو پہلے اپنے کپڑے، میں بعد میں دھو لوں گی. اکیلے کام کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے. وہ بھی اس کے پیچھے ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ زچ ہوئی. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ اچھی لگتی ہو دل کو. کتنی بار بتاؤں؟ تمہیں تو ہر راہ چلتی لڑکی اچھی لگتی ہے. اس میں کیا خاص ہے؟ کون سی راہ چلتی لڑکی دیکھ لی تم نے میرے ساتھ؟ ایک دم وہ اس کے سامنے آ گیا تھا. اپنے دھیان میں تیز چلتی محراب ٹھٹک کر رکنے کے باوجود اس سے ٹکرا گئی. غزالہ اور اس جیسی سینکڑوں لڑکیاں جس کا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہو تم. ہاں 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 تمہیں وہ راہ چلتی لگتی ہے. کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہے اسی لیے مرمٹے ہو تم اس پر. تمہیں جیلسی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میں اس سے جلوں؟ یہ تو تمہیں پتا ہوگا. بھاڑ میں جاؤ تم بھی اور وہ بھی. اور تم؟ وہ کہاں اس کی جان آسانی سے چھوڑنے والا تھا. محراب تب گئی. میں دنیا میں ہی ٹھیک ہوں. یہ تو زیادتی ہے یار. تمہارے بغیر میں اکیلا بھاڑ میں کیا کروں گا؟ مجھے نہیں پتا. اس کی سائڈ سے نکل کر وہ کچن میں چلی گئی تھی. زارون بھی پیچھے ہی چلا آیا. ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دو. میں فارغ نہیں ہوں. چلو پیچھے ہٹو پھر میں بنا لیتا ہوں. اس کا مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا. محراب کچن سے ہی نکل گئی. اس کا دھیان عباد عبداللطیف میں تھا کہ جانے اس کا کیا حال ہوگا. ایسے ہی زارون کی انگھٹیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی مگر اسے کہاں پر پرواہ تھی. محراب نے خود کو کمرے میں بند کر کے کمرہ لاک کر لیا تھا. اس کا دل اس لمحے ٹوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا. لہٰذا بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر نیچے قالین پر بیٹھی وہ چپ چاپ روتی رہی. نایاب عبدالکریم کے لیے، عباد عبداللطیف کے لیے، اپنی بے بس مجبوریوں کے لیے، مجبور ماں کے لیے، اپنے بے بس بے رنگ زندگی کے لیے. زارون کے ابراڈ جانے کے بعد ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی. اپنے طور پر زارون کے بھائی سب خفیہ رکھ رہے تھے مگر پھر بھی سردار عبداللطیف کو خبر ہو گئی. حویلی میں ان کے وفاداروں کی بھی کمی نہیں تھی. زارون عبداللطیف عبدالرحیم کے لیے وہ ایسی سزا تجویز کرنا چاہتے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یعنی وہ اسے سزا بھی دے دیں اور ان پر الزام بھی نہ آئے. ابھی جمعہ 8 دن ہی ہوئے تھے ان کے بھائی کو دنیا سے گئے. ابھی اگر وہ اس کے سامنے یتیم بھتیجے کو نقصان پہنچاتے تو وہ بہت ممکن تھا کہ ان کی سرداری چلی جاتی. علاقے اور قبیلے کے سردار ان کی حرکت پر ان سے ناراض ہو کر بائیکاٹ کر لیتے. لہٰذا انہیں جو بھی کرنا تھا سوچ سمجھ کر کرنا تھا. زارون اس روز غزالہ کے ساتھ مارکیٹ آیا تھا. پچھلے کئی دنوں سے وہ شاپنگ کی ضد کر رہی تھی. اس نے سوچا چلو ابراڈ جانے سے پہلے اسے خوش کر دے. اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے ایک ایک پل پر نظر رکھے ہوئے تھا. وہ اور غزالہ اس وقت بوتیک کے کپڑے دیکھ رہے تھے جب سائڈ سے ایک لڑکے نے غزالہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا بوسہ لے لیا. یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ غزالہ کو سمجھ ہی نہ آ سکا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. زارون اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ اسے سلامت جانے دیتا. بھاگنے کی کوشش کرتے لڑکے کو اس نے پیچھے کالر سے پکڑ کر اس کے منہ پر مکہ رسید کیا. اتنے میں 2 اور لڑکے قریب سے نکل آئے. وہاں بوتیک میں کسی کو بھی اصل معاملے کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ آخر بات کیا ہوئی ہے. البتہ سب یہ ضرور جانتے تھے کہ لڑائی زارون نے شروع کی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی صلح صفائی کی کوشش کرتا زارون نے پسٹل نکال لی. پسٹل دیکھ کر سب سائڈ پر ہو گئے مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا پیچھے کھڑے لڑکے نے اسے چالاکی سے قابو کر کے اس کی گرفت سے پسٹل نکال لی. اس سے پہلے کہ زارون اسے دیکھتا غزالہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے لڑکے نے اپنی پاکٹ سے پسٹل نکال کر یک کے بعد دیگرے کئی فائر زارون کی ٹانگوں میں پر کھول دیے. یہ سب کچھ اتنی جلدی اور اچانک ہوا کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا تھا.
لڑکے اپنا کام کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے. اس وقت وہاں اتنا شور اور افراتفری مچ گئی تھی کہ اس کے بارے میں جاننے کا کسی کو ہوش بھی نہیں رہا تھا. غزالہ چیخیں مارتے ہوئے کانپ رہی تھی. کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا اور کسی نے سردار عبداللطیف کو کال ملائی تھی. مبارک ہو سردار صاحب، آپ کا کام آپ کی ہدایت کے عین مطابق ہو گیا ہے. سردار عبداللطیف نے کال سنی اور پھر اپنے کارندے کو شاباش دیتے ہوئے کال کاٹ دی تھی. حویلی اور قبیلے میں جس کو اس حادثے کی وجہ کا پتہ چلا، اس کا خون دل کھول کر رہ گیا. وہ تعلق جو زارون نے اپنے اب تک چھپا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی منظر عام پر آ گیا تھا. زارون کے بڑے دونوں بھائیوں پر کسی سے منہ چھپائے پھر رہے تھے. مریم بیگم خون کی گھونٹ پی کر رہ گئی تھی. ہسپتال میں زارون کے پاس غزالہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا. اگلے 24 گھنٹوں کے بعد اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا. جس وقت اسے ہوش آیا، سردار عبداللطیف وہیں اس کے کمرے میں موجود تھے. انہیں سامنے دیکھ کر زارون کو ساری کہانی سمجھ آ گئی. اس کی دونوں ٹانگیں بے جان تھیں. وہ اذیت سے آنکھیں میچ کر رہ گیا. تبھی سردار صاحب اس کے قریب آئے تھے. کیسے ہو برخوردار؟ زارون جانتا تھا وہ اس وقت اس کے پاس کیوں آئے ہیں. تبھی خاموش رہا. لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تکلیف میں ہو اس وقت. مگر جتنی بھی تکلیف میں ہو، تمہاری تکلیف اس باپ کی تکلیف سے زیادہ نہیں ہو سکتی جس کا ایک ہی جوان بیٹا ہو، اور اس کی زندگی بھی تم نے موت سے بدتر کر دی ہے. اپنے سوال کے جواب میں وہ اس کی خاموشی پر انہوں نے پھر نمک پاشی کی. اب تم ساری زندگی میرے احسان مند رہنا کہ جان بخش دی تمہاری میں نے، وہ بھی صرف محراب بیٹی کی وجہ سے. اور اس کے بعد میرا خیال ہے تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ شیر چاہے جتنا بوڑھا بھی ہو جائے اپنے شکار کو گھائل کرنا نہیں بھولتا. اب جیسی زندگی میرا بیٹا گزارے گا تم بھی ویسی زندگی ہی گزارو گے انشاءاللہ. زارون کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے اسے محتاط رہنے کے لیے کیوں کہا تھا، کیوں وہ فوری طور پر اس کے ملک سے باہر چلے جانے پر زور دے رہے تھے. اس نے لاپرواہی کی اور اب اسی لاپرواہی کا خمیازہ اسے بھگتنا تھا. سردار عبداللطیف اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہاں سے چلے گئے تھے. اس کے جانے کے بعد غزالہ اس کے پاس آئی. شکر ہے ہوش آ گیا تمہیں. اب کیسی طبیعت ہے؟ پتہ نہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، وہ بیزاری سے بولا. غزالہ اس کے قریب سر جھکا کر بیٹھ گئی. اچھی رپورٹ نہیں ہے زارون. ڈاکٹر کے مطابق تم اب ساری زندگی اپنے پاؤں پر چل نہیں سکو گے، ابراڈ جا کر بھی نہیں. نہیں، کوئی چانس نہیں ہے. وہ خود بھی مضطرب لگ رہی تھی. زارون کو چپ لگ گئی تھی. میرے گھر سے آیا کوئی؟ بہت دیر کے بعد اس نے پوچھا. تب وہ بولی، نہیں، میں نے حویلی اطلاع بھجوا دی تھی مگر پھر بھی کوئی نہیں آیا. کوئی نشتر تھا جو اس وقت زارون کے اندر پیوست ہوا تھا. پہلی بار اسے تنہائی بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی. بہت دیر تک اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. تب ہی غزالہ بولی، تم اپنی وائف کو یہاں بلا لو. میں کل سے یہی ہوں. میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے. وہ اب معذور ہو گیا تھا تو اس رئیس لڑکی کے لیے بھی اس کی اہمیت صفر ہو گئی تھی. زارون چونک کر اسے دیکھنے لگا. بالکل خالی سپاٹ نگاہوں میں جیسے دھول اڑ رہی تھی. خالی دماغ کے ساتھ اس کا سر آہستہ سے سرسپات میں ہلا. ٹھیک ہے، میرا گھر دیکھ رکھا ہے تم نے، اسے خبر کر دینا. اس وقت وہ یہیں کہہ سکا. غزالہ اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل گئی تھی. اس کے وہاں سے نکلتے ہی جو پہلا خیال زارون کے دماغ میں آیا وہ خودکشی کا تھا. بچپن سے اب تک اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری تھی. اب اسے یہ محتاجی اور خود ترسی کی زندگی گوارا نہیں تھی. اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ عباد عبداللطیف کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، مگر اس احساس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا. اب اسے محراب عبدالکریم کو خود پر ہنستے ہوئے نہیں دیکھنا تھا. کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑائی. وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا. اسے ڈرپ لگی تھی. اس نے وہ نوچ کر اتار دی. نرس کمرے میں آئی تو اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان ہو گئی. مسٹر زارون، آپ ٹھیک ہیں؟ نہیں. وہ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں مزید کوئی سوال نہ سنوں. ایک لمحے میں وہ کنٹرول سے باہر ہوا تھا. نرس انہی قدموں میں پلٹ کر واپس چلی گئی. اگلے 5 منٹ کے بعد ڈاکٹر فرحت اس کے پاس آئی تھی. السلام علیکم. کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے سلام کیا. زارون نے سلام کا جواب دیا، نہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے کی زحمت کی. تبھی وہ اس کے قریب چلی آئیں. ڈرپ کیوں اتار دیا آپ نے؟ ضرورت نہیں تھی. آگے مونتے ہوئے اس نے سر پیچھے تکیے سے لگایا. تبھی وہ بولے، یہ طے کرنا کہ ضرورت تھی یا نہیں آپ کا نہیں، ہمارا کام ہے. اور آپ تو جوان ہیں، خوبصورت اور سمجھدار ہیں. زندگی کی بہت ضرورت ہے آپ کو. مفلوج زندگی کی ضرورت نہیں ہے مجھے. ایسا نہیں کہتے. اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزمائش کے لیے چنتا ہے. ان کا ایمان اور حوصلہ آزماتا ہے. جو اس کی آزمائش میں سرخرو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا انعام ہے، اور اس آزمائش میں ہمت ہار دیتے ہیں وہ انہیں دنیا اور اس کی آسائشیں عطا کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے کچھ ایسا دینا ہو جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مجھے ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی. آپ جائیں پلیز. فی الحال میں کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اس کا موڈ بے حد خراب تھا. ڈاکٹر فرحت اپنا چشمہ ٹھیک کر کے رہ گئے. آپ غلط کر رہے ہیں مسٹر زارون. مایوسی کفر ہے. آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہا نا میں. پلیز جائیں یہاں سے. اس بار وہ تلخ ہوا تھا. ڈاکٹر فرحت کو بے حد سبکی محسوس ہوئی مگر وہ ضبط کر گئی. ٹھیک ہے، آپ کو بتانا تھا کہ آپ کی رپورٹس میں نے لندن میں اپنے ایک دوست کو بھجوائی ہیں. وہ آپ کا کیس دیکھ رہا ہے. جیسے ہی کوئی اچھی خبر آئی میں آپ کو بتاؤں گا. تیار رکھیے گا خود کو. اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئے تھے. زارون اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک
گومگو کیفیت میں لیٹا رہا۔ ساری رات ایک عجیب سے اضطراب اور بے چینی کی نظر ہو گئی۔ صبح ڈاکٹر فرحت معائنے کے لیے آئے تو اس نے خود انہیں مخاطب کیا۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا ڈاکٹر۔ وہ جو اس کی فائل پڑھ رہے تھے فوراً اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی پوچھیے۔ کیا میں ٹھیک ہو سکتا ہوں؟ زندگی میں دوبارہ کبھی اپنے پاؤں پر چل سکتا ہوں؟ بالکل، کل بتایا تو تھا آپ کو کہ آپ کی رپورٹس لندن بھجوائی ہیں۔ آپ کی وائف کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ کچھ وقت لگے گا مگر آپ انشاءاللہ دوبارہ اپنے پاؤں پر چل سکیں گے۔ واقعی؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ ڈاکٹر فرحت نے اپنا سر اس بات میں ہلا کر کوئی ایسی زندگی دان کر دی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ غزالہ نے اس سے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ حقیقت میں وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اسے بے ساختہ ہنسی آئی اور وہ ہنستا چلا گیا۔ اب اسے دنیا اور اس کی حقیقت کو پرکھنا تھا، خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنا تھا۔